پروگرام میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کافی زیادہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے حوالے سے. چند صاحب بھی بیان دے چکے ہیں, قاسم گیلانی صاحب نے بھی آج بات کی ہے, نیر بخاری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. یہ کیا چل رہا ہے واقعتاً کوئی جو آپ کے خدشات یا تحفظات گورنمنٹ کے بارے میں وہ اتنے سیریس نوعیت کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ بات چیت چلی ہے اور ابھی حالات جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ حالات ہی آپ کو سکھاتے ہیں. اب جو ہے نا خان صاحب کو پتہ چلا کہ اب ڈائلاگس کے ذریعے میں کچھ کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا ہے میں کسی ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, کسی ساتھ گلے نہیں ملوں گا, کسی کے ساتھ یہ نہیں کروں گا. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ڈائلاگس کرنے ہیں, بات چیت کرنی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کچھ سیکھا ہے ماضی سے. تھوڑا بہت سیکھا ہے, زیادہ کچھ میرے خیال میں نہیں سیکھا. آپ نے پچھلے 5 مہینے سے سیکھ لی ہے کس چیز کو؟ میں تو بہت کچھ سیکھا. نون لیگ کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں, دیکھیں چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں نہیں چل رہے, کچھ ایسی تو نہیں ہے, لیکن ہم وہ چیز تو ہماری پارٹی کے ورکر یا پارٹی لیڈرشپ نہیں کر رہی جو ان کے کر رہے تھے. بتائیں نا وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے, کیا ٹرولنگ کرتے تھے, کیا چیزیں کرتے تھے. پولیٹکس میں دیکھیں اتحاد میں کبھی آپ کے فاصلے بڑھتے ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں. ہم میں بھی 2008 سے 13 تک اتحاد تھا, ہمارے کبھی اتحادی چھوڑ جاتے تھے. ویسے بھی آپ 5 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس حکومت کی نون لیگ کی پنجاب یا مرکز میں, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں ڈیبیٹیبل ہے 5 مہینے کی کارکردگی, تو پھر آپ سینٹرل لیڈرشپ اور پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ, کیونکہ جو زیادہ کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ اس کا ایشو ہو. سمت نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کی کوئی؟ چل رہی ہے حکومت تو چل رہی ہے, اس میں تو یہ نہیں ہے کہ سمت سے آپ مطمئن ہیں کہ سمت درست ہے کم از کم؟ سمت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غلط بھی نہیں ہے. اچھا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درست پوری درست نہیں ہے, غلط نہیں ہے تو پھر ٹھیک بھی نہیں ہے. دیکھیں مسائل تو ہیں اس ملک میں. دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ نے ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے, آپ نے ایم ایف کے مطالبات بھی ماننے ہیں, آپ نے بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ نے بھی کرنی ہیں. اس وقت جو جس صوبے میں میں رہتا ہوں اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اس میں بھی آپ نے مطلب ہے کہ چیزیں کریں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, مشکل فیصلے کیے گئے ہیں. تو کسی کے پاس تو پرابلم یہ اگر ملک کو سب نے نکالنا اکٹھے, تو پھر آج جو پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات کریں, پھر اس وقت جب ملک کو ہم کہہ رہے تھے ہم بحران سے نکالیں, اپنی ذات کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نا, ملک کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے. جب ملک پہ جب ٹائم آتا ہے, جب ان کی حکومت بھی ہوتی تھی اور جب ملک پہ چیز آتی تھی, چاہے انڈیا کے حوالے سے تھی چاہے سلامتی کے حوالے سے. چلے اب ایک ریالٹی چیک ذرا انہیں ہوا ہے کہ حقیقت کے ساتھ ذرا معاملات کو میرے خیال میں کہ وہ حقائق کا ذرا ادراک وہاں پہ میرے خیال میں وہ سیکھے نہیں. وہ خود بھی اتنے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں آج کل بھی, آپ دیکھیں کل جو ہوا ہے اس سے پہلے جو کر رہے ہیں, ابھی ان کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں. لیکن اچھی بات ہے اگر حالات سے سیکھتے ہیں. ڈائلاگز اب تو پہلے بھی کہتے ہیں ڈائلاگز ہوتے ہیں, یہ لوگ کہتے تھے ہم ڈائلاگز نہیں کرتے. لیکن ڈائلاگ وہ آپ سے نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دوبارہ فیضیاب کرے, کوئی پاشا صاحب آ جائے اور ہمیں جو ہے بیساکھیاں دے, ہمیں کندھے دے, اور ہمیں جو ہے کوئی آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے. لیکن سب کچھ کرنے سے پہلے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 244 پڑھ لیں جو ہمارے آرم فورسز کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, تو یہ خود دھکیلنا چاہتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کہتے تھے کہ جی حکومت میں کہتے ہیں نا باجوہ صاحب ہماری حکومت چلاتے ہیں, ہماری فورن پالیسی وہ چلاتے ہیں, ہمارے ممبر بھی یہ پورے کرتے ہیں, ہم سب کچھ ایک پیج پہ ہیں, سب کچھ ہیں. ریٹائرمنٹ کی دیر تھی, جیسے ریٹائر ہوئے ان کے کہنے پہ استعفے بھی دیے. جس نے ریٹائر ہوئے اس نے ان کے گلے پڑ گئے اور کہتے ہیں حاضر سروس کہ میں پاؤں پڑھنا چاہتا ہوں, ابھی وہ میں موقع دے پاؤں پڑھنے کا. تو یہ تو ان کا ماضی کا وتیرہ رہا ہے. آپ آج ایک میں نے ان کے جو ہیں جو کے پیز ہیں, ایک مشکل وقت میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. جب تھوڑا سا ان کو پتہ چلا کہ مشکل وقت گزر گیا, ان کو بولا آپ فارغ ہیں ہم سے. یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں, جو بھی ان کے موشن ہوتے ہیں ماضی میں, اگر آپ جہانگیر ترین سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے چلے جائیں. ویسے آپ جو بھی آج آپ کی پارٹی سے دعوت آ گئی, شیئر سے جو بھی ان پارٹی میں آ جائیں, یہ موشن کچھ لوگ ہیں جو بھی ان کے اوپر احسان کرتے ہیں اسی کو یہ گلے پڑ جاتے ہیں. دعوت تو آفیشیلی کوئی دعوت نہیں ہے. مخدوم جمیل الزمان صاحب کا بیان آیا کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں پیپلز پارٹی میں آ جائیں. مخدوم جمیل الزمان صاحب کا میرے خیال میں اپنا ایک ذاتی اس کی رائے ہوگی, آفیشیل پارٹی کی طرف سے کوئی انویٹیشن نہیں.